بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر آئیے آج کی آڈیو میں ہم مل کر پڑھتے ہیں اردو رسالہ جس کا نام ہے مؤسسے اردو رسالہ بینات، بے یہ نون الف تے، شمارہ ربیع الاول اور ربیع الثانی 1434 ہجری، اور اس کی ہیڈنگ ہے، یہ ٹوٹل 8 صفحات پر مشتمل ہے اور انشاءاللہ اسی آڈیو میں ایک ہی آڈیو میں یہ ہم مکمل پڑھ لیں گے۔ اس کی ہیڈنگ ہے نیکوکاری ایک اسلامی فریضہ ہے۔ 8 صفحات میں سے یہ پہلا صفحہ جو اس وقت ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں، جس پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے اور عربی میں اس میں کچھ لکھائی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے نیکوکاری ایک اسلامی فریضہ ہے، اور پھر اس کے نیچے کی لائن پہ لکھا ہے مرجع میم رے جیم عین دینی علامہ سید محمد حسین فضل اللہ، اور اس کے نیچے لکھا ہے مؤسسۃ بینات پاکستان، میم واو کے اوپر حمزہ ہے اور پھر 2 سین ہے، مؤسسۃ تے اور ہے اور پھر بے یہ نون الف تے بینات پاکستان، اور اس کے نیچے لکھا ہے www.bayenat.pk۔ اگلا صفحہ ہے پیج نمبر 2، جس کے اوپر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، اور پیج نمبر 3 سے باقاعدہ اس میں جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے نیکوکاری ایک اسلامی فریضہ ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے اردو رسالہ بینات، شمارہ ربیع الاول ربیع الثانی 1434 ہجری۔ اخلاقی تربیت کے لیے اسلام کی اختیار کردہ روش میں مرد مسلمان کی ایمانی شخصیت کی تعمیر پر بھرپور زور دیا گیا ہے۔ ایک مسلمان شخص جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کے ذریعے اور ان کے مفادات اور مصلحتوں پر توجہ دے کر معاشرے کو آگے بڑھانے اور افراد معاشرہ کا معیار زندگی بلند کرنے کی کوشش کرتا ہو، اسے چاہیے کہ اس کے وجود میں موجود عقل، توانائی، احساسات اور جذبات کی بنا پر اس کی شخصیت لوگوں کی شخصیت میں ڈوب جائے، اور وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس قول کی بنیاد پر کہ انورٹڈ کاما تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی چیز کو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے، انورٹڈ کاما کلوز، ان تمام چیزوں کا قائل ہو، اور جو لوگوں کے لیے آرام اور آسائش کا باعث ہوتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کی جگہ پر رکھے اور اپنی انسانیت کو عین دوسرے کی انسانیت سمجھے۔ اسی بنیاد پر اسلام نے خود پسندی کی مذمت کی ہے، ایسی خود پسندی جس میں انسان پوری دنیا کو اپنی ذات میں منحصر سمجھے اور اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے پر تیار نہ ہو، اور اپنے معاشرے اور امت اسلامیہ کی جانب کسی قسم کی توجہ نہ دے۔ انسانوں کے ساتھ میل جول میں اسلامی اخلاق کا ڈھانچہ 2 لفظوں پر استوار ہے، ایک مثبت پہلو کا حامل ہے اور خداوند عالم انسانوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے پابند رہیں، اور وہ ہے انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے نصیحت، یعنی خیر خواہی، جبکہ دوسرا منفی پہلو کا حامل ہے اور خداوند عالم نے انسانوں سے چاہا ہے کہ اس سے دور رہیں، اور وہ ہے انورٹڈ کاما میں ورڈ لکھا ہے فریب، یعنی دھوکہ، کیونکہ خداوند عالم نے اپنے انبیاء کو لوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے خیر خواہ کی حیثیت سے ان کا سامنا کریں۔ اور یوں ہم صفحہ نمبر 4 کے اوپر آ گئے سامعین۔ اس پہ لکھا ہے کہ یعنی انہیں اس انداز سے نصیحت کریں کہ ان کے اذہان کو توحید الہی اور ان کی زندگی کو پروردگار عالم کی طاعت اور عبادت سے معمور کریں، اور لوگوں کے درمیان عدالت کے قیام اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جد و جہد کریں۔ اگلی ہیڈنگ ہے نصیحت انبیاء الہی کی روش ہے، نصیحت انبیاء الہی کی روش ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کی زبانی یہ بات دہرائی گئی ہے۔ انبیاء الہی میں سے ایک نے اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کیا، ترجمہ: میں تم تک
اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 62۔ اب یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اس میں اس علم کے ذریعے جو خداوند عالم نے صرف مجھے عنایت کیا ہے، تمہیں ان چیزوں سے روشناس کراتا ہوں جو تمہاری زندگی کو بہتر بنائیں۔ ایک دوسری آیت میں انبیاء الہی میں سے ایک نبی فرماتے ہیں، اب یہ عربی ہے جس کا ترجمہ جو کہ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، جو کہ میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے کہ میں تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارے لیے ایک امانت دار ناصح ہوں، اور یہاں پر یہ جو بریکٹ ہے وہ کلوز ہو گیا ہے کہ اب اس کے آگے لکھا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کے بارے میں امین ہوں جو تمہاری عقلوں کو حق کی طرف، تمہارے دلوں کو خیر و محبت کی طرف اور تمہاری زندگی کو درستی اور عدالت کی طرف متوجہ کریں۔ ایک اور نبی اپنی قوم سے، وہ قوم جس کو اس نبی نے خدائی پیغامات پہنچائے اور اس قوم نے ان کا انکار کیا اور نبی کو ڈرایا، دھمکایا اور ان کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ پھر خدا نے اس قوم پر دردناک عذاب نازل کیا۔ یوں فرماتے ہیں، اب یہ عربی ہے جس کا آگے بریکٹ میں ترجمہ ہے، پڑھ رہی ہوں میں۔ لکھا ہے کہ اور میں تمہیں نصیحت بھی کرنا چاہوں تو میری نصیحت تمہارے کام نہیں آئے گی اگر خدا ہی تمہیں گمراہی میں چھوڑ دینا چاہے، اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ خداوند عالم خود براہ راست لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ اس صورت میں اگر بندہ پھر بھی خداوند عالم کی طرف رخ نہ کرے تو پروردگار عالم اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ عربی ہے آگے تو جس کا ترجمہ ہے، اور یہ ہے سورہ ہود جو 11ویں ہے کہ جس کی آیت نمبر 34، اور ترجمہ یہ ہے کہ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹ کر جانے والے ہو۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور اب ہم اس وقت صفحہ نمبر 5 کے اوپر ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مسئلے پر مختلف طریقوں سے گفتگو فرمائی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا، ترجمہ، جو شخص مسلمانوں کے امور پر توجہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، اور یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بعض ایسے لوگوں کی طرح جو صرف اپنے آپ کو عافیت اور آسائش میں دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے سارے مسلمان مشکلات اور رنج و الم کا شکار ہوں، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مسلمانوں کے درمیان مشکلات، فتنہ، فساد اور جنگ جدال رونما ہو تو وہ اس صورتحال کی اصلاح اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ پس ایک حقیقی مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ محسوس کرے اور مسلمانوں کے خلاف اٹھائے جانے والے تمام اقدامات اور ان کے لیے پیدا کی جانے والی تمام مشکلات کے مقابل سرگرم کردار ادا کرے۔ اب آگے عربی کی آیت ہے اور اس کے آگے انورٹڈ کاما میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اسے خداوند عالم کے حوالے سے نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، اس طرح کہ اسے واحد سمجھے اور اس کی عبادت کرے۔ اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے، حضرت کی سیرت اور سنت سے وابستہ رہے۔ یہاں پہ یہ ختم ہو گیا ہے پیراگراف، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اسے کتاب خدا قرآن مجید کے بارے میں ناصح ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کرے اور اس میں تدبر کرے اور قرآنی روش کے مطابق عمل کرے۔ اسے ائمہ کے حوالے سے بھی نصیحت کرنے والا بننا چاہیے۔ اسے ان کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ امام علیہ السلام ہی مسلمانوں کے تمام امور کا سرپرست و نگراں ہے۔ اسے تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بننا چاہیے اور ان کی عزت، کرامت اور سربلندی کے اسباب فراہم کرنے چاہیے۔ ان کے درمیان وحدت کی فضا سازگار بنانی چاہیے اور ان پر سے ظالموں کا ظلم ختم کرنے کے لیے کوشاں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس طرح نصیحت کرنے والا اور خیر خواہ نہ ہو
تو اس میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یوں ہم نے صفحہ نمبر 5 مکمل کر لیا ہے، ہم صفحہ نمبر 6 کے اوپر آ گئے ہیں، جس میں بڑی بڑی ہیڈنگ لکھی ہے کہ دین ہی نصیحت ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت میں صرف ایک لفظ میں دین کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں انورٹڈ کاما دین نصیحت ہے انورٹڈ کاما کلوز۔ کہا گیا کس کے لیے؟ فرمایا خدا کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے پیغمبر کے لیے اور ائمہ مسلمین اور عام مسلمانوں کے لیے۔ ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا روز قیامت مقام و منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم انسان وہ ہوگا جو روئے زمین پر مخلوق خدا کو نصیحت کے لیے سب سے زیادہ چلا ہو۔ دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں کہ روز قیامت مقام و منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم انسان وہ ہوگا جو روئے زمین پر مخلوق خدا کو نصیحت کے لیے سب سے زیادہ چلا ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ساری دنیا خصوصاً کمزور و لاچار افراد کو نصیحت کے بارے میں فکر مند رہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اور اس طرح ان کی سطح بلند کرنے اور انہیں تقویت پہنچانے میں کا بندوبست کرے اور ان کی خیر خواہی کے بارے میں اپنے آپ کو پابند سمجھے۔ آپ ہی فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو کوئی میرے لیے 5 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ خداوند عز و جل کے لیے نصیحت، اس کے پیغمبر کے لیے نصیحت، کتاب خدا کے لیے نصیحت اور دین خدا کے لیے نصیحت۔ اب یہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہم خود اپنے اور اپنے گھرانے کے دین کی سلامتی کی حفاظت کریں تاکہ ہمارا گھرانہ مسلمان رہے، ہمارا معاشرہ مسلمان رہے اور ہم دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نصیحت کرنے کی خصوصیت پیدا کریں، کیونکہ خداوند عالم اپنے پیغمبروں اور دعوت کی راہ پر چلنے والوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس انداز سے عمل کریں کہ اسلام کی طرف دعوت دینے والے بن سکیں۔ اور یوں یہاں پر سامعین یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے اور مسلمانوں کی جماعت کے لیے نصیحت۔ جب مسلمانوں کے بارے میں فکر کرے تو ان کے لیے خیر خواہ بنے، فکر کرے تو ان کے لیے خیر خواہ بنے۔ مسلمانوں کی تقویت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی عزت و وحدت کے سوا کسی اور مقصد کے لیے نہ کوئی کلام کرے، نہ کوئی قدم اٹھائے، اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں ان سے اپنا تعلق توڑ لے۔ اسی بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، آپ علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا مومن کا فرض ہے کہ دوسرے مومن کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ ہو انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ علیہ السلام ہی سے ایک اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ انورٹڈ کاما تمہارا فرض ہے کہ خدا کی خاطر اس کی مخلوق کے لیے خیر خواہ ہو، کیونکہ اس سے بہتر عمل کے ساتھ خدا سے ملاقات نہیں کرو گے انورٹڈ کاما کلوز۔ اور سامعین ہم پیج نمبر 7 پر آ گئے ہیں۔ نیز امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ ایسا شخص جو تمہیں رلائے اور تمہیں نصیحت کرنے والا ہو اس کی پیروی کرو، اور ایسا شخص جو تمہیں ہنسائے اور تمہیں دھوکہ دینے والا ہو اس کی پیروی نہ کرو۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے جس میں لکھا ہے کہ نصیحت کے حوالے سے ایک اور موضوع بیان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کبھی کوئی انسان اپنے انفرادی اور اجتماعی امور میں کسی انسان سے مشورہ مانگتا ہے، لیکن وہ انسان اسے درست مشورہ نہیں دیتا اور اس کے مشورہ طلب کرنے سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اسے اس کی مصلحت کے خلاف مشورہ دیتا ہے۔ یوں اس عمل کے منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اس صورتحال کو بیان کرتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو کوئی اپنے بھائی سے مشورہ چاہے اور وہ اسے درست مشورہ نہ دے تو خداوند عز و جل اس سے اس کی نظر چھین لیتا ہے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ایک اور نصیحت دوسروں کی ضروریات رفع کرنے کے لیے کوشش ہے۔ ایک انسان اسے کوئی چیز خریدنے یا فروخت
کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بناتا ہے، اس صورت میں وہ دوسرے کے اعتماد سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے اور جو چیز اس کے فائدے میں ہے اسے پیش نہیں کرتا۔ اس بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت رفع کرنے کے لیے کوشش کرے لیکن اس کا خیر خواہ نہ ہو تو اس نے خدا اور رسول سے خیانت کی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، اس میں لکھا ہے کہ نصیحت کی ایک اور قسم کا تعلق خود انسان کا اپنے نفس سے ہے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے لیے خیر خواہ ترین انسانوں میں سب سے زیادہ خدا کی اطاعت کرنے والا ہے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ دھوکہ دینے والا انسان ان میں خدا کا سب سے زیادہ نافرمان شخص ہے۔ آپ ہی سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی خیانت امت کے ساتھ خیانت ہے، اور اسی کے بیچ میں بریکٹ آ گیا ہے جس میں لکھا ہے کہ انسان امت اسلامی کے دشمنوں اور ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرے جو امت اسلامی کے مفادات کے خلاف سرگرم ہیں، اور یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے، جبکہ ابھی انورٹڈ کاما کی بات چل رہی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اور بدترین دھوکہ امام کے ساتھ دھوکہ ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے دھوکہ دہی اور اس کے منفی اثرات۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ دوسری طرف منفی اصطلاح دھوکہ دہی ہے۔ دھوکہ دہی کی بھی اقسام ہیں۔ ایک لین دین میں دھوکہ دہی ہے، دوسری سیاست، جنگ اور صلح کے موقع پر دھوکہ دہی ہے۔ سامعین، ہم یہاں پہ 8ویں اور آخری صفحے پہ پہنچ گئے ہیں، آئیے پڑھ رہے ہیں۔ دوسری سیاست، جنگ اور صلح کے موقع پر دھوکہ دہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو کسی مسلمان کو دھوکہ دے یا اسے نقصان پہنچائے یا اس کے لیے نفرت بھڑکائے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز آ رہا ہے لکھا ہوا۔ اس کے بعد لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ انورٹڈ کاما جو شخص بھی کسی مسلمان کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے وہ روز قیامت یہودیوں کے ساتھ محشور ہوگا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے دھوکے باز ترین لوگ ہیں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما جو کوئی اپنے بھائی مسلمان کو دھوکہ دے خداوند عالم اس کی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما مسلمان کا بھائی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو کوئی ایسی چیز فروخت کرے جس میں کوئی عیب ہو، مگر یہ کہ اسے اس سے آگاہ کرنے کے بعد، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں آیا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے بازار میں ایک جگہ سے گزرے جہاں کھانے کی کوئی چیز فروخت ہو رہی تھی۔ آپ نے اس کے مالک سے فرمایا انورٹڈ کاما مجھے تمہارا مال اچھا دکھائی دیتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قیمت دریافت کی۔ اس کے بعد خداوند عالم نے آپ کو وحی کی کہ آپ اس کے مال کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور اس میں سے خراب مال نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا انورٹڈ کاما میں نے تجھے نہیں دیکھا مگر یہ کہ تو نے مسلمانوں کے لیے خیانت اور فریب جمع کر رکھا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ نیز روایت ہے کہ دوبارہ سے یہاں سے پڑھتی ہوں کہ نیز روایت میں آیا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص سے جو کوئی کھانے کی چیز فروخت کر رہا تھا اور اس میں اس نے اچھا اور برا مال مخلوط کیا ہوا تھا، فرمایا انورٹڈ کاما اس عمل سے تم کیا چاہتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ فروخت ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں طرح کے مال کو علیحدہ کرو،
کیونکہ ہمارے دین میں دھوکے کی گنجائش نہیں ہے۔ جو کوئی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ان میں سے نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز، کیونکہ رزق و روزی خدا کے ہاتھ میں ہے، اور مومن انسان اگر حصول رزق کے لیے کوشاں ہو تو اسے چاہیے کہ حلال راستے سے حاصل کرے۔ لہٰذا مسلمان اور مومن انسان کو چاہیے کہ اپنی اخلاقی سطح کو ارتقاء بخشے جو اسے خداوند عالم اور لوگوں سے نزدیک کرنے کا باعث ہے، اور خدا، اس کے رسول، اس کے دین، اس کے امام اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنے، اور کسی مسلمان کو دھوکہ نہ دے، کیونکہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا شخص ان میں سے نہیں ہے۔ تو یوں سامعین، ہم نے یہ ان 8 صفحات کو مل کر کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑھ لیا ہے، اور جس کا عنوان تھا نیکوکاری ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔